الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ سب کو نیا سال مبارک۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جاندار ہیں، اللہ پاک سب کی حیات صحت کے ساتھ قائم رکھے اور انسانوں کو آپس میں مخلص رہنے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے، ایک دوسرے کا درد دکھ سمجھنے اور احساس کرنے کا توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جو وبا آئی ہے، اللہ پاک اس وبا کو اس کرۂ ارض سے مٹا دے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں تو وہ یہ ہے کہ گلاب میں کانٹے کیوں ہوتے ہیں؟ ہر گلاب میں کانٹے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا، ہر ایک نے دیکھا ہوگا۔ گلاب پھولوں کا بادشاہ ہے۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے عورت کو گلاب کی طرح بنایا ہے، خوبصورت، نرم و نازک اور گداز دل لیے ہوئے، احساس لیے ہوئے اور محبت کا جنون لیے ہوئے، جوش لیے ہوئے، جذبہ لیے ہوئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عورت ماں نہیں بن سکتی تھی، اور اسی لیے اللہ نے ماں کا درجہ بہت بلند رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ماں کا درجہ سب سے بلند ہے، کیونکہ وہ بہت تکلیف اٹھاتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ اب جو ہمارا تو آپ کو پتہ ہے نا مشن ہے کہ آؤ گھر بسائیں، تو اس میں گھر جو بساتی ہے وہ عورت بساتی ہے۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے باہر کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ باہر جائے، روزگار کمائے، اپنے بچوں کے لیے کرے، اور ماں کو جو ہے وہ گھر کی ملکہ بنایا ہے کہ وہ گھر دیکھ بھال کرے، گھر بسائے، گھر میں خوشیاں بانٹے، گھر صاف ستھرا رکھے اور اپنے گھر کو بہت خوبصورت آشیانہ بنائے۔ اب احساس بھی دیے ہیں، ہم سب کو دیے، ہر انسان کو، ہر ذی روح کو اللہ نے احساس دیا ہے، دکھ کا، درد کا، خوشی کا، غم کا، ہر چیز کا احساس دیا ہے۔ جانور بھی دکھی ہوتے ہیں، جانور خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت جو ہے وہ گلاب کی مانند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو نرم و نازک بنایا ہے، گداز بنایا ہے، خوبصورت اور خوش رنگ بنایا ہے۔ جیسے گلاب ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے اور مخملی ہوتا ہے نا، کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ گلاب جو ہے وہ یہی سوچ کر دکھ کرتا رہے، دکھی ہوتا رہے کہ میرے تو کانٹے ہیں، باقی پھولوں میں تو کانٹے نہیں ہیں، خوشبو تو سارے پھولوں میں ہوتی ہے، تو میرے اندر بھی خوشبو ہے، میں خوبصورت ہوں تو کیا ہوا، میرے اندر کانٹے اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں، تو وہ دکھی ہو جاتا ہے۔ وہ گلاب یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صفات کتنی دی ہیں، خصوصیات کتنی دی ہیں۔ جو گلاب کے اندر خوشبو ہے وہ اور پھولوں میں نہیں ہے، جو گلاب کے حسن ہے، خوبصورتی ہے، بناوٹ ہے، وہ اور پھولوں میں نہیں ہے۔ ہر پھول اپنی جگہ خوبصورت ہے، خوشبو ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو گلاب کی بات ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے گھر کی عورت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے شمار صلاحیتیں دی ہیں، بے شمار خوبیاں دی ہیں، بے شمار حسن دیا ہے، اور سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ کی کریشن عورت ہی ہے۔ تو وہ کیوں ڈپریس ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ہمیں اگر ڈپریشن ہوتا ہے، اگر ہم اداس ہوتے ہیں تو اداسی کی وجہ جو ہے وہ کوئی ڈاکٹر دور نہیں کر سکتا، وہ کوئی سائیکیٹرسٹ دور نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے کوئی مسیحا نہیں آئے گا، اس کے لیے کوئی استاد نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے دکھ کا اور جو غم ہمیں ہے وہ اس کا مداوع ہمیں خود کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، پتہ ہے آپ نے یہ بتایا نہیں ڈپریشن ہوتا کیا ہے۔ ارے بھائی، ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو یہ وجہ کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے اور اس کا احساس کیوں ہوتا ہے، یا احساس ہوتا ہے تو ڈپریشن ہوتا ہے، یا احساس ہوتا ہے جب ہی ڈپریشن ہوتا ہے۔ اب احساس جو ہے وہ کس لیے ہوتا ہے کہ یا تو بھئی آپ کی رنگت،
ہماری رنگت کمزور ہے، خراب ہے، اتنے ہم گورے نہیں ہیں، جبکہ آج کل تو گورے رنگ کو ایسا کر لیا ہے کہ اگر گورا رنگ نہیں ہوگا تو پتہ نہیں وجود ہی نہیں رہے گا۔ حالانکہ خوبصورت سکن ہونا، اچھے نقوش ہونا، یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت، بڑی دین ہے، لیکن اس وجہ سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ میری دوست ہے، میری باقی بڑی بہن یا چھوٹی بہن وہ تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی گوری ہے، اور میرا رنگ سانولا ہے، تو وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ یا میری بہن اور ان کے تو اتنے دوست ہیں، سب اتنا اس سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے سب اگنور کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈپریشن میں لانے کا سبب بنتی ہیں، ہے نا۔ یا امتحان میں کامیابی ہے، یا پڑھنا نہیں آ رہا ہے، یعنی قلت، وسائل کی قلت اور مسائل کی شدت۔ پیسہ نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، خواہشیں پوری نہیں ہو رہی، رویے لوگوں کے ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، برتاؤ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے، شوہر ہماری وہ جو ہے محبت نہیں کر رہا، وہ لگاوٹ نہیں دکھا رہا، والدین بھی، ساس سسر بھی دیورانی جٹھانی سے تو بہت محبت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، اور مجھے جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ جذبات، یہ احساسات، یہ غلط فہمیاں، یہ بدگمانیاں جو ہیں یہ مل کے ہمیں ڈپریس کرتی ہیں اور اسٹریس میں لے آتی ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک بہن جس کی شادی ہوئی ہے وہ تو بڑے گھر میں گئی ہے، بڑی خوشحال ہے، اس کے گھر میں بڑی دولت کی ریل پیل ہے، اور ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے گھر میں اے سی نہیں ہے، یا کوئی بھی کمی جو ہے، وسائل کی کمی اور مسائل کی شدت، ہے نا، یہ تمام چیزیں ہمیں ڈپریس کرتی ہیں اور ہم سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ یا ایک اور چیز ہے، وہ ہے پچھتاوا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن ہمارا اس وقت کا جذبہ، نفرت، نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہمارا جو ہے وہ کسی کو دکھ پہنچا دیتا ہے، لیکن بعد میں، وقت گزرنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بلا وجہ بیچارے کو یا بیچاری کو اس چیز سے منع کر دیا، ترقی کرنے سے روک دیا۔ اگر آفس میں ہے، اگر کولیگ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، محلے والے ہیں، راہگیر ہیں، ہم سفر ہیں جو ٹرین میں، جہاز میں، کہیں بھی ہوتے ہیں، اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ بھی سٹریس کا سبب بنتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ سٹریس اتنا گہرا ہو جاتا ہے، اتنا ڈیپ ڈاؤن چلا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ہی بیزار ہو جاتے ہیں، اور وہ بیزاری اس حد تک بڑھتی ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور مایوس ہو کر ہم جان تک اپنی دینے کو یا جان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ خودکشی جو ہے وہ اس کا آخری حد ہوتی ہے، اور جان دینا آسان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ بڑا بزدل ہوتا ہے، نہیں، بزدل نہیں ہوتا، وہ اس لمٹ پہ آ جاتا ہے کہ اس سے مزید برداشت نہیں ہوتا، اس سے اپنا سٹریس برداشت نہیں ہوتا، اپنا ڈپریشن برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ سب اسے کہتے ہیں بھئی کیا ہے، کم آن چیئر اپ، بی ہیپی، ہے نا، ہنسو خوشو، ملو جلو۔ تو وہ دوسرے کہہ دیتے ہیں، کہنا تو بہت آسان ہے لیکن سہنا بہت مشکل ہے۔ تو جو شخص بھی ڈپریشن میں ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، کسی بھی عمر کا ہے، اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوا ہے، اپنی وجہ سے ڈپریشن سے شکار ہوا ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں نیند کی دوائیں دے دیں گے، تو سو جانا، بے ہوش ہو جانا، تو وہ کوئی علاج تو نہیں ہے، بلکہ اس سے تو ہمارے اعصاب کمزور ہو جائیں گے۔ اس کا، ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈپریشن کا علاج صرف ہمارے اپنے اندر ہے۔ ہم خود سوچیں، ہم اپنی جو منفی سوچ ہے اس کو ہٹائیں، جو غلطی ہم سے ہو گئی ہے اس کو سدھاریں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں ہم نے کسی کو دکھ دیا ہے، ہمارے کسی عمل سے، ہمارے کسی الفاظ سے اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کو دکھ ہوا، تو ہم جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ اور معافی مانگنا تو بہت بڑا، یہ خودکشی سے تو بہتر ہے،
خود خوشی تو جان لینا ہے، اور اس کے بعد بھی انجام اچھا نہیں ہے، قیامت تک اس کو وہی سزا ملتی رہے گی۔ لیکن معافی مانگ لینے سے تو انسان کی شخصیت اور بڑھ جاتی ہے، اس کا قد اور بڑھ جاتا ہے، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں اس نے اس عمر میں بھی، اس رتبے پہ ہونے کے باوجود بھی اپنے چھوٹے سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے ہم سٹریس جو ہے وہ ہم خود اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے غلط فہمی ہو گئی ہے، اگر ہمیں کسی کی بات بری لگ گئی ہے، تو ہم جا کے اس سے ڈائریکٹ بات کر لیں۔ دنیا میں جنگیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ لیک آف کمیونیکیشن، کہ اپنی بات کو صاف نہیں کرتے، دوسرے ہماری بات کرتے ہیں، ہم آپس میں بات نہیں کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں دکھی کرتی ہیں، ہمارے ڈپریشن میں، ہمارے سٹریس میں اضافہ کرتی ہیں۔ صرف اگر ہم شکر ادا کریں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، جو وقت ہمیں ملا ہے، اس کا ہم شکر ادا کریں، اور جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کا بھی شکر ادا کریں کہ اگر وہ سب چیزیں ہوتی جو ہم چاہتے ہیں تو پھر اس کا بھی تو اللہ کو حساب دینا پڑتا نا۔ اگر 5 روپے ہیں تو 5 روپے کا حساب دینا پڑے گا، 1000 روپے اگر ہوں گے تو پھر 1000 روپے کا حساب دینا پڑے گا نا۔ ایک ٹیچر نے اپنے بچوں سے یہی ٹیسٹ لیا تھا نا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس نے 5 روپے دیے، اور اس کے بعد پھر اس نے، وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، آپ سب نے سنی ہوئی ہوگی کہ کتنے 5 روپے کا حساب دے گا، یا 10 کا دے گا، یا 20 کا دے گا، اور اسے جلتے ہوئے توے پہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو جس نے کم پیسے وہ کیے تھے، 5 روپے یا 1 روپیہ لیا تھا، وہ تو جلدی سے اتر گیا، 1 روپے کا حساب دیا، اتر گیا، اس کی جلن ختم ہو گئی۔ لیکن جس کے پاس زیادہ پیسے تھے وہ زیادہ دیر تک کھڑا رہا، جس کے پاس اس سے زیادہ تھے وہ اس سے زیادہ دیر تک کھڑا رہا، اور اس کے پاؤں جل گئے۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیے کہ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور جو چیزیں ہمارے وسائل ہمارے پاس ہیں، وہی ہماری دولت ہے، اور وہی ہمیں خوشیوں کا سبب بننے کی طاقت رکھتا ہے۔ باقی دوسروں کی چیزوں کو دیکھنا اور یہ کرنا کہ ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے اور ان کے پاس یہ کیوں ہے، تو یہ سب مت کریے۔ اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے محبت کریں۔ اگر کوئی آپ سے نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، آپ کریں، آپ سب سے اچھا رویہ رکھیں، اچھا سلوک رکھیں، اچھے بول بولیں، اچھے کام کریں، ان کی خدمت کریں۔ کوئی کب تک راضی نہیں ہوگا؟ تو ہم تو گلاب کی طرح ہیں، اور کانٹے تو ہمیں بچاتے ہیں۔ امریکن پہلے کہا کرتے تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اس لیے گلاب میں کانٹے ہیں کہ خرگوش نہ کھا جائے، کیونکہ گلاب اتنا خوبصورت ہوتا ہے، نرم بھی ہوتا ہے، تو جانور جو ہے وہ پھر پھولوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کانٹے لگا دیے ہیں کہ وہ کانٹوں سے بچا رہتا ہے۔ تو ہر چیز کے ساتھ جو ہے دکھ تو لگا ہوا ہے، لیکن اس دکھ سے ہمیں بچ کے چلنا ہے، بچ کے نکلنا ہے، خوش رہنا ہے۔ خوش ہم رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے میرا قد چھوٹا، میرا رنگ سانولا ہے نا، لیکن میں کبھی کسی کمپلیکس میں نہیں آئی، میں نے ہر کمپٹیشن جیتا، اور آج بھی میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ مجھ سے بہت خوبصورت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پروگرام کریں، کچھ کریں، مگر ان کے کوئی نہ کوئی وہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، نہیں کرتے۔ تو کسی بھی چیز کا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے، صرف ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا بنایا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد ضرور ہے، جبھی تو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو اگر ہم دکھی بھی ہوتے ہیں تو اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسا درد والا دل دیا ہے جس سے کہ ہم دکھ محسوس کر سکتے ہیں، ہم غم اور خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر تاریکی کے بعد دن جو ہے وہ صبح روشن ہوتا ہے۔ تو کوئی چیز جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کوئی وقت ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ خوش رہیے، آپ کے چاروں طرف خوشی خود بخود پھیل جائے گی۔ آپ خوش ہوں گے، آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ خوش ہوں گے، چیزوں میں خوشی آئے گی، آپ کے چہرے کی خوشی جو ہے وہ ماحول کو خوبصورت بنا دے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بات ہوگی اس موضوع پہ۔ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت کام ہو رہا ہے اس پہ، لیکن میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ اداسی، ڈپریشن، سٹریس ہمارے اندر، ہم خود اس کو جگہ دیتے ہیں، خود وہ ہم اس کو جڑ پکڑنے کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ جڑ پکڑتا ہے۔ اگر ہم اس کو نکال دیں، اگر ہم منفی سوچ نکال دیں تو ہم
اسی طرح خوبصورت ہو جائیں گے، اسی طرح خوشحال ہو جائیں گے، اسی طرح خوش رہیں گے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔